یہ وہ پیغام ہے جو قیامت کی صبح تک محب وطن پاکستانیوں کو یاد رکھنا ہے۔ تو یعنی پہلے دن سے ہندو جو ہے نا اس کو مسلمان پر برتی حاصل، تو مسلمان تو کبھی ان کے برابر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ مقبوضہ کشمیر میں جا کے دیکھیں، عراق میں جا کر دیکھیں، فلسطین میں جا کر دیکھیں، پتہ چلتا ہے آزادی کس چیز کا نام ہے۔ یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے۔ بیٹا ساتھ لے آئے بھتیجا چھوڑا۔ یہ بھی ہوا کہ 4 بھائی آئے ہیں تو 3 بھائی تو ٹرک پہ چڑھ گئے، ٹرک والے چڑھا دیا، چھوٹا لڑکھڑاتا تھا لڑکا، اس کو اللہ حافظ۔ یہ بھی نہیں انتظار کیا کہ کوئی بھائی بازار گیا ہوا ہے اس کو تو آ لینے تو نہیں، بھائی جان بچاؤ، تم اپنی آ جائے گا آ جائے گا۔ خاندان جو ہے نا تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گیا۔ ایک بھائی کراچی پہنچا، ایک سرگودے پہنچا، ایک سیالکوٹ پہ۔ بعض اوقات بھائی ملے ہی نہیں ایک دوسرے سے۔ آپ یقین کریں ہماری ایک نسل اسٹیبلش ہونے میں لگ گئی۔ اگر کسی کو پاکستان بلے کا نقصان نظر آتا ہے تو پھر چلے جائے پاکستان، ہم نے پکڑا تو نہیں ہے نا۔ قائد اعظم بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، بددل ہو کے، مایوس ہو کے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان نہیں بن سکتا۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے تو زیادہ اچھے رہتے۔ ہم ترقی تو تب کرتے کہ ہماری اپنی مصنوعات باہر جاتی، کہ بھائی پاکستان بننا اس لیے ضروری ہے، یہاں تو جتنا مرضی ہے تعلیم حاصل کر لو۔ اس وقت پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان کے اندر کبھی بھی کوئی مسلمان ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جاب کے لیے جاتا تو اس کو اول تو جاب نہ ملتی، اور اگر ملتی تو ایک پی این کی، کلرک کی، اس قسم کی جاب ملتی۔ ان کا پیغام جناب مستنیر الحق صاحب کا نوجوانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ اسلام اور پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں۔